جان اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کی شان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے احمد رضا ذرا آپ بتائیں میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی رفعت کیا ہے، میرے نبی کی بلندی کیا ہے، میرے نبی کا شان و مرتبہ کیا ہے؟ تو بریلی کا احمد رضا کہتا ہے عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے حشر تشمِ نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب برات رسول اللہ کی، اور جب پٹھان کا بیٹا جلال فاروقی میں آتا ہے تو قرض کر کہتا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول ہے۔ الحمدللہ ہم سب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم سب یہی کہنے والے ہیں مت بریلی پر برس یہ وادیاں اڑ جائیں گی، مت بریلی پر برس یہ وادیاں اڑ جائیں گی، ایک ہوا چل گئی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی۔ ذرا آپ تو بول دیجئے یا رسول اللہ، مت بریلی پر برس یہ وادیاں اڑ جائیں گی، ایک ہوا چل گئی بے ہوشیاں اڑ جائیں گی، اور اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہے ہمیں کم نہ سمجھ، ہم سے مت ٹکرا منافق دھجیاں اڑ جائیں گی، ہم سے مت ٹکرا منافق دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیجیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے ہم بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، واہ واہ واہ، اگر واقعی آپ نہیں بھاگتے ہیں تو بول دیجئے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہم بھاگتے نہیں خناس کے ڈر سے، آسے بھاگتا ہے سورہ ناس کے ڈر سے، آسے بھاگتا ہے سورہ ناس کے ڈر سے، اور شیر خدا کے شیر کی حیبت کو دیکھیے، شیر خدا کے شیر کی حیبت کو دیکھیے، پانی کانپتا ہے عباس کے ڈر سے، پانی کانپتا ہے عباس کے ڈر سے۔ اور ہمیں جس کے مقصد اور جس کے نام سے اس محفل کا آغاز کیا گیا، جس کے نام سے اس محفل کو سجایا گیا، اس ذات کا نام ہے احمد رضا، اس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ میرے پیارے وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا تھا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دین، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ذرا بول دیجئے یا رسول اللہ۔ میرے پیارے ابھی میں آئیے ہمارا آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے چند باتیں بتا کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے پیارے کون ہے اعلیٰ حضرت، کس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت، اور کس کے لیے اس محفل کو سجایا گیا؟ آج میرے اعلیٰ حضرت کا پہلا عرس آج سے شروع ہے، آج 108واں عرس پاک ہے، عرس رضوی ہے، اور میرے پیارے اس عرس میں آنے کے لیے بیرونی ملک کے لوگ ترستے رہتے ہیں۔ میرے پیارے وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کبھی اپنے بیٹے کی تعریف نہیں بیان کی، جنہوں نے کبھی اپنی اولاد کی تعریف نہیں بیان کی، جنہوں نے اپنے خاندان والوں کی تعریف نہیں کی، دنیا میں جب تک کے رہے یہی کہتے رہے انہیں مانا انہیں جانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میرے پیارے وہی اعلیٰ حضرت جو یہ لوگ کہتے ہیں، کہتے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، یہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے سب سے پہلا سوال یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ولیوں کی محفل اور ان کا ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے؟
کہتے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں کہتا ہوں ابے پاگل، تم نے مدرسے میں گھاٹ چھیلی ہے، پڑھائی نہیں کی ہے۔ اگر پڑھائی کی ہوتی تو یہ نہیں کہتے کہ ولیوں کا ذکر کرنا کہاں سے ثابت ہے۔ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، ولیوں کا ذکر کرنا ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتا ہے، قرآن پاک سے ملتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے پیارے، ولیوں کا ذکر کرنا بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی، ولیوں کا ذکر کرنا کسی غیرے کی سنت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ ذرا بشرط کو بول دیجئے یا رسول اللہ۔ تو میرے پیارے، اگر کوئی بدعقیدہ، کوئی الگ خیال رکھنے والا، مسلک اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والا اگر یہ کہے کہ احمد رضا کی محفل منانا، غوث اعظم کی 11ویں منانا، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت منانا کہاں سے ثابت ہے؟ تو کہہ دینا اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کوئی ڈر ہے نہ ہی کوئی خوف۔ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ جی جی جی۔ تو میرے پیارے، ہم نہ بدعات کرتے ہیں، ہم تو اس کام کو کرتے ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے بتایا۔ تو میرے پیارے، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صدیق اکبر کو حضرت، فاروق اعظم کو حضرت، عثمان غنی کو حضرت، مولا علی کو حضرت، طلحہ کو حضرت، بلال کو حضرت، غوث اعظم کو حضرت، خواجہ غریب نواز کو حضرت، لیکن احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے، میں کہتا ہوں ابے نادان، تو نے جو پہلی بات کہی تھی کہ صدیق اکبر کو حضرت کہتے ہیں، ابے یہ نادان یہ تو بتا صدیق کے معنی کیا آتے ہیں؟ تو کہتا ہے سچ بولنے والا۔ تو میں کہتا ہوں ابے نادان، تو یہ بتا کہ سچ کیا صدیق اکبر نبی سے زیادہ بولتے تھے؟ تو کہتا ہے ہم سے یہ مراد نہیں لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ابے نادان، تو نے جو یہ بات کہی تھی کہ امام اعظم کو امام حضرت کہتے ہیں، ابے اکبر عقل کے اندھو، یہ بتاؤ امام اعظم کے معنی کیا آتے ہیں؟ بڑے امام کو کہتا ہوں کہ تم امام اعظم کو امام حسین سے بڑا امام مانتے ہو، صدیق اکبر سے بڑا امام مانتے ہو، تو کہتے ہیں مولانا ہم یہ مراد نہیں لیتے۔ تو میں نے کہا بے نادان، جب تو اس صدیق اکبر کو بول کر کے سب سے زیادہ نبی سے زیادہ سچ بولنے والا مراد نہیں لیتا ہے، امام اعظم کو امام اعظم بول کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ بڑا امام مراد نہیں لیتا، تو ہم سنیوں پر انگلی کیوں اٹھاتا ہے؟ ہم تو اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ کر کے یہ مراد نہیں لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت صدیق اکبر سے افضل ہے، کہ اعلیٰ حضرت فاروق اعظم سے افضل ہے۔ ہم تو یہ مراد لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے زمانے سے لے کر کے آج تک کے کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں پیدا کیا ہے جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کا جواب دے سکے، آج تک کے کوئی ایسا مالی بچہ نہیں پیدا ہوا ہے جو اعلیٰ حضرت کے خطابت کا جواب دے سکے، جو اعلیٰ حضرت کے کلم کا جواب دے سکے، شاعری کا جواب دے سکے۔ تو اعلیٰ حضرت کے زمانے سے لے کر کے اب تک کے جتنے عالم ہوئے، جتنے مفتی ہوئے، جتنے مفکر ہوئے، جتنے مصنف ہوئے، جتنے خطیب ہوئے، جتنے شاعر ہوئے، سب حضرت ہے۔ وہ بریلی کا احمد رضا اعلیٰ حضرت ہے۔ تبھی شاعر کہتا ہے بڑے بڑے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو نہ جانے کیا تکلیف، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو نہ جانے کیا تکلیف ہے۔ بس 5 منٹ بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت؟ کس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت؟ میرے پیارے، جس نے بخاری کی حدیث کو پڑھا وہ اعلیٰ حضرت۔
کس ذات کا نام ہے اعلیٰ حضرت جس نے ترمذی کی حدیث کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جس نے ابو داؤد کی حدیث کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے سنن بہقی کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جس نے قرآن کی 6666 آیتوں کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن کے 556 رکوع کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن میں آدم کو پڑھا، آدم کی آدمیت کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن میں نوح کو پڑھا، نوح کی نوحیت کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن میں یوسف کو پڑھا، یوسف کے حسن و عقیدت کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن میں سلیمان کو پڑھا، سلیمان کی سلطنت کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن میں ابراہیم کو پڑھا، ابراہیم کی خلق کو پڑھا؟ کون اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن میں حضرت اسماعیل کو پڑھا، اسماعیل کی ذبیحت کو پڑھا؟ اب بریلی کے امام کا قلم اڑتا ہے اور پکار کر کہتا ہے حضرت آدم اعلیٰ ہے، حضرت موسیٰ اعلیٰ ہے، حضرت عیسیٰ اعلیٰ ہے، حضرت یعقوب اعلیٰ ہے، حضرت دانیال اعلیٰ ہے، حضرت سلیمان اعلیٰ ہے، حضرت ابراہیم اعلیٰ ہے، حضرت اسماعیل اعلیٰ ہے۔ جب بریلی کے امام نے کہا آدم اعلیٰ ہے، موسیٰ اعلیٰ ہے، عیسیٰ اعلیٰ ہے، اسحاق اعلیٰ ہے، یعقوب اعلیٰ ہے، تو دنیا کا سنی مسلمان عالم تصور میں سوال کرتا ہے اے احمد رضا ذرا یہ بتائے آدم اعلیٰ ہے، موسیٰ اعلیٰ ہے، عیسیٰ اعلیٰ ہے، اسحاق اعلیٰ ہے، یعقوب اعلیٰ ہے، دانیال اعلیٰ ہے، ابراہیم اعلیٰ ہے، اسماعیل اعلیٰ ہے، موسیٰ اعلیٰ ہے، ذرا یہ بتائے جو آمنہ کا لال ہے وہ کیا ہے؟ جب آدم اعلیٰ، موسیٰ اعلیٰ، عیسیٰ اعلیٰ، یعقوب اعلیٰ، دانیال اعلیٰ، تو عاشق اعلیٰ حضرت مزار احمد رضا کو پکڑ کر کے سوال کرتا ہے احمد رضا ذرا آپ یہ بتائیں جب آدم اعلیٰ ہے، موسیٰ اعلیٰ ہے، عیسیٰ اعلیٰ ہے، تو آمنہ کا لال ہے وہ کیا ہے؟ جو عبداللہ کا رخت جگر ہے وہ کیا ہے؟ اے احمد رضا جو حسنین کا نانا ہے وہ کیا ہے؟ جو حسین کا نانا ہے وہ کیا ہے؟ جو فاطمہ کا بابا ہے وہ کیا ہے؟ اے احمد رضا جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے وہ کیا ہے؟ جس نے ڈوبا ہوا سورج الٹایا وہ کیا ہے؟ اے احمد رضا جس کا دھرتی پر تشریف لانا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے وہ کیا ہے؟ اے احمد رضا جس کی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے وہ کیا ہے؟ تو بریلی کا احمد رضا کہتا ہے آدم کو تم نے سنا، موسیٰ کو تم نے سنا، عیسیٰ کو تم نے سنا، یعقوب کو تم نے سنا، سلیمان کو تم نے سنا، کلیم اللہ کو تم نے سنا، نظیم اللہ کو تم نے سنا، ذبیح اللہ کو تم نے سنا، صفی اللہ کو تم نے سنا، اب حبیب اللہ کو سنو، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا اولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کی ہے، بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور بریلی کے احمد رضا نے ہمیں یہ پیغام دے دیا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اس لیے فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر، مگر ہم تو رضا بننے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس رضوی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। वाह वाह प्यारे बरेली के अहमद रजा ने हमें पैगाम दिया है। और एक बात बता दूं, मेरे अहमद रजा से जो चिढ़ते हैं आबे नादानो, मेरे अहमद रजा ने सिर्फ अपनी कलम को उठाया है तो तुम्हारा ये हाल है, और अगर तलवार उठा लेते तो 72 फिरकों का नाम और निशान। वाह 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 क्या बात। मेरे प्यारे मसलके आला हजरत ना कल नया मसलक था ना आज नया मसलक है, ये वही मसलक है जो हमें सिद्दीक़ अकबर से मिला, जो फारूक आज़म से मिला, जो मुस्तफा जाने रहमत से मिला। वाह 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 क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। क्या बात, जहरा है कल जिसमें हसन और हुसैन। वाह वाह तो मेरे प्यारे क्या कहने। वाह वाह आला हजरत ने, और ये लोगों के जहनों में गलत वसवसे डालने वालों कहते नहीं आला हजरत नया 5वां मसलक कहाँ से आ गया। तो मेरे प्यारे आला हजरत ने हमें पैगाम दिया था और मेरे नबी की शान को किस तरह बयान किया है। तो मेरे प्यारे सिर्फ 2 मिनट लेकर के बात खत्म करता हूँ। कौन आला हजरत मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह की शान के बारे में पूछते हैं, अहमद रजा जरा आप बताएं मेरे नबी की शान क्या है, मेरे नबी की अजमत क्या है, मेरे नबी की रिफात क्या है, मेरे नबी की बुलंदी क्या है, मेरे नबी का शान और मर्तबा क्या है। तो बरेली का अहमद रजा कहता है अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे तस्मे नूर के, तलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और जब पठान का बेटा कलाले फारूकी में आता है तो कर्ज कर कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम।